نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام اور میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس محفل میں حاضر ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی محفل ہے۔ آج اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت اہم واقعہ جو کہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ واقعہ ایک جادوگر اور ایک بچے کے بیچ کا واقعہ ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک شرک کا واقعہ ہے کہ کیسے شرک سے توبہ کی اس نے۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس بادشاہ کا یہاں ایک جادوگر رہتا تھا اور جادوگر بہت بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے لیے کوئی ایک شخص، کوئی ایک بچہ مقرر کریں جسے میں یہ سب جادو ٹونے سکھا دوں تاکہ وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کے لیے ایک بچہ مقرر کیا جو کہ بہت ذہین تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس جاتا، راستے میں ایک انصاری جس کا نام عابد تھا، اس کا گھر راستے میں پڑتا، جہاں وہ عبادت میں کبھی وعظ و نصیحت میں مشغول ہو جاتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ کار عبادت کو دیکھتا اور اسے سنتا۔ آتے جاتے یہاں وہ رکتا جاتا تھا، جادوگر اسے مارتا اور گھر میں اسے گھر والے بھی مارتے تھے۔ اس نے یہ سارا معاملہ آ کر عابد کو بتایا کہ میں دیر سے جاتا ہوں اور مجھے مارتے ہیں۔ تو عابد نے اسے مشورہ دیا، اسے ایک نصیحت کی کہ تم گھر والوں سے کہنا کہ راستے میں ہی دیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ بچہ، ایک زمانہ گزر گیا، وہ بچہ دین اسلام بھی سیکھتا رہا اور وہ جادو بھی سیکھتا رہا۔ اور ایک دن راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا تھا، بہت ہی خوفناک سانپ۔ ادھر والے لوگ ادھر باندھے ہوئے کھڑے تھے اور ادھر والے لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ اس لڑکے نے سوچا کہ اب میں امتحان لوں گا، اب میرے امتحان کا وقت ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عابد کے خدا کا دین سچا ہے یا وہ جادوگر سچا ہے۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس سانپ کی طرف مارا کہ یہ پتھر، اے پتھر، اگر عابد کا دین سچا ہے تو تو اس سانپ کو ہلاک کر دے۔ اور جب یہ کہہ کر اس نے اس سانپ کی طرف مارا تو وہ سانپ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ سارے لوگ آزاد ہو گئے۔ یہ واقعہ سارا جا کر اس نے عابد کو سنایا۔ عابد نے کہا، اے لڑکے، تم مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور دیکھنا کہ اللہ تمہیں اس کا بہت بڑا انعام دے گا اور تیری آزمائش کرے گا۔ اگر ایسا ہو تو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگ کا کانٹا لگ گیا اور اس کی دعا سے ہر قسم کی بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک نابینا وزیر جو کہ بہت نابینا تھا، اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں لڑکا بیٹھا ہے اور وہ سب کو ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس بہت سے اشرفیاں اور زیورات لے کر اس کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اے بچے، اے لڑکے، اگر تم میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے، مجھے شفا یاب کر دے تو یہ ساری دولت میں تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اس لڑکے نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس جواب کو غور سے سنیے۔ اس لڑکے نے کہا کہ او اللہ کے بندے، کیا تجھے نہیں پتا کہ میرے ہاتھوں میں شفا نہیں،
بلکہ شفا دینے والا تو واحد رب لا شریک ہے، اسی کے ہاتھ میں شفا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کسی بھی طرح کر کے میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ تو اس نے کہا ایک شرط پر میں تیری آنکھیں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا وزیر بولا کون سی شرط؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ اگر تم میرے رب کے دین کو اپنا لے تو میں تیری آنکھوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ اس طرح اس نے کہا، وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے رب کے دین کو اپنا لیتا ہوں۔ تو اس لڑکے نے اس وزیر کو ٹھیک کر دیا۔ وہ وزیر جب واپس ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو کوئی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح اس بچے نے اسے شفا یاب کر دیا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا رہا اسی طرح وہ آنکھیں بالکل روشن تھی لیکن اسی طرح کام کرتا رہا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ تو اندھا نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے وزیر یہ کیا ہے، کیا تو ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، وزیر نے ہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ آنکھیں تجھے کس نے دی؟ یہ تو کیسے ٹھیک ہوا؟ اس شخص نے کہا یہ آنکھیں مجھے میرے اللہ نے عطا کی ہیں، میرے رب نے عطا کی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا تیرے رب میرے سوا کوئی اور ہے؟ وزیر نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو وہی ہمارا پالنے والا ہے، وہی ہمارا ہے سب کچھ ہمیں رزق عطا کرنے والا، وہی ہمارا خالق ہے۔ بادشاہ نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اسے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، لیکن وہ شخص ڈٹا رہا اپنی بات پر اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ اور اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، کفر و شرک سے توبہ کر لی ہے۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا اور کہا اب تم جادو میں کامل ہو گئے کہ بیماروں کو تندرست کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں اور نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا تو میں ہی ہوں، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، تو کہاں خدا آ گیا؟ بادشاہ نے کہا پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کہ ہمیں پالنے والا ہے۔ اس نے اب اس بچے کی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی۔ اسے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کر دریا میں ڈبو دو کہ اس نے ہمارا نام ڈبو دیا ہے، اور 7 پشت کو بٹہ لگا دیا۔ پھر اس کو کشتی میں بٹھا کر لے چلے، اچانک کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ لڑکا صحیح سلامت بچ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ سچے بچے خدا کے مجھ کو بچا لیا اور جھوٹوں کو ڈبو دیا۔ اس بچے نے کیا کر کہا سنا؟ کہ بچے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جو کہ میرا واحد لا شریک ہے، اور جو تیرے تھے وہ ڈوب گئے۔ پھر بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس سچے خدا نے مجھے بچا لیا اور جھوٹوں کو ڈبو دیا۔ پھر تو بادشاہ آپے سے نکل گیا اور کہا اونچے پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نیچے ڈال دو تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ جب اس بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، اقتدار قدرت خدا سے ہوا کہ وہ جھونکا آیا اور واللہ عالم اس سب کو ہوا نے اڑا کر رکھ دیا، اور وہ لڑکا اس لڑکے کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل بچ گیا۔ لڑکا بخوبی صحیح سلامت پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ تب بادشاہ نے جل کر کہا کہ جلادوں کو بلاؤ کہ اس کی جلد و پوست اڑا دو۔ لڑکے نے کہا کیوں؟ اپنی جان کھوتا ہے، جی جان کو روتا ہے اور بے فائدہ حماقت بھگتا ہے۔ اگر تم اور تیرا لشکر جمع ہوگا میرا ایک بال بھی کنا ہوگا، اس مصیبت سے نجات منظور ہے۔
تو اپنی تدبیریں بلائے طاق رکھ اور میرے کہنے پر دھیان رکھ کہ ایک میدان میں سب کو جمع کر اور مجھ کو سولی پر چڑھا اور میرے آگے سے یہ کہے کہ تیر لگا اور تجھ کو تیرے خدا برحق کے نام سے مارتا ہوں، فوراً مر جاؤں گا۔ بس بادشاہ نے جو اپنی تدابیر سے عاجز آ گیا تھا ایسا ہی کیا۔ وہ ناداں لڑکے کی حکمت سے آگاہ نہ تھا۔ جب سارے لشکر اور اہل شہر کے آگے یہ بات کہہ کر تیرے مارے گا تو بلا شبہ اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور میرے دین کو سچا بتائے گا، تو سب لوگ اس کے دین سے پھر جائیں گے اور میرے حق مذہب پر ایمان لائیں گے۔ تو میں جان سے دیا مگر جہاں تو ایمان رہا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکا تیر سے مارا گیا، لیکن آدھے سے زیادہ کفر و شرک سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ سب لڑکے غم میں راز ہوتے رہے اور چلاتے رہے۔ جب یہ حال بادشاہ نے دیکھا تو سخت حیران ہو گیا کہ لڑکا تو مر گیا لیکن سب کو مار گیا اور میری بادشاہت اور ملت سب پہ حوالہ کر گیا۔ اسی وقت ایک گھڑا 40 ہاتھ گرا اور اس میں لوگ ایماندار تھے، ان کو جلایا، مگر ایک عورت بچوں والی تھی، اس کو ہر چند ڈرایا کہ تجھ کو ماں تیرے بچوں کو جلا دیں گے ورنہ اسلام سے بھاگا۔ عورت نے کہا میں حق نہ پھیروں گی، خدائے پر حق سے منہ نہیں موڑوں گی، تو کچھ بھی کر لے اور تو کچھ گزر نہ کر، جو بھی چاہیے ہو تو کر۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے بچوں کو آگ میں جلا ڈالا، مگر کمال یہ ہے اس عورت نے استغنا نہ کی اور رضائے الہی پر صبر و شکر کرتی رہی۔ جب سب اولادیں جلا دی اور جلانے کا ارادہ کیا اور وہ جلتی بھنتی کو اور زیادہ جلا دیا، آخر وہ عورت تھی اور چند جگر پر اس کے جل گئے مگر آہ تک نہ تھی، لیکن لڑکے جلنے سے یکایک آگ کی بھڑک اٹھی اور آتے سے جاتی رہی۔ اسی طرح شیطان اور دولت ایمان سے ہاتھ اٹھا بیٹھے اور اچانک اللہ تعالیٰ نے گور سے بچے کو گویا اس کے حافظ ایمان کا سامان کیا۔ اس نے بربائے فیض کہا اے ماں تو کچھ تردد نہ کر، سب میرے بھائی جنت کو گئے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ بس لڑکے کی والدہ اس بلتی ہوئی آگ میں بجھی اور سب سنگ دلوں نے اس لڑکے کو بھی آگ میں ڈالا، تب عورت نے بےتاب ہو کر چیخ ماری۔ اسی وقت ایک شعلہ آگ سے اٹھا اور 40 گز ہر طرف کے کافروں اور مشرکوں جلا کر خاک کر دیا، اور اس بادشاہ کا امیر لشکر کافروں کے نام و نشان تک نہ رہا، اور وہ ایمان اس ظلم کے ظالم سے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت میں ان میں ایک کا بھی بال نہ بکا ہوا، ایک کا بال بھی نہ جلا، وہ سب بچ گئے۔ دیکھیں آپ سے گزارش ہے کہ اسے آگے سے آگے پہنچائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔